اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحضہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین صلوات سورہ مبارکہ غافر کی آیہ کریمہ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے بندوں سے مخاطب ہے وقال ربکم اور کہا تمہارے رب نے ادعونی استجب لکم مجھے سب پکارو جمع ہے جمع کا حکم ہے سب کے لیے حکم ہے مجھے سب پکارو اللہ چاہتا ہے کہ سب اللہ کو پکاریں اللہ کو میرا پکارنا بھی اچھا لگتا ہے اور مصطفیٰ و مرتضیٰ کا پکارنا بھی اچھا لگتا ہے وہ چاہتا ہے میرا نبی مجھے پکارے وہ چاہتا ہے کہ میرا علی مجھے پکارے اور نبی اور علی کا پکارنا کیا حسن ہے پکارنے میں کیا حسن ہے ہمارے ادعونی استجب لکم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا میں نے بہت غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے ہمیں تو وہ متکبر پسند نہیں کرتا مگر خود وہ متکبر ہے تو آخر وہ ہے کیوں متکبر وہ متکبر کیوں ہے وہ متکبر اس لیے ہے کہ اس نے نبی اور علی کو بنایا ہے صلوات پڑھیں گے محمد وعلی حق ہے اللہ کے لیے کہ وہ خود کو متکبر ہے میرا اور آپ کا متکبر اللہ کو ہونا پسند نہیں ہے اس لیے کہ ہماری حیثیت نہیں ہے خلق الانسان ضعیفا انسان کو انتہائی کمزور بنایا ہے ساری دنیا جس کے ہاتھوں میں دی ہے نا اسے اتنا کمزور بنایا کہ وہ اللہ کو پکارتا رہے انسان کا ضعف یہ جو ضعف ہے نا ہمارا کمزوری جو ہے ہماری یہ اگر ہم محسوس کر جائیں اس کو اگر درک کر جائیں اس کو اگر ہضم کر جائیں اس کو اگر یقین کر جائیں کہ ہم کمزور ہیں تو جتنا میرا یقین میری کمزوری پہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی قادر مطلق مجھے قدرت عطا کرتا رہے گا یہاں قصہ کچھ اور ہے بارگاہ پروردگار میں معاملہ کچھ اور ہے یہاں احساس کرو کہ تم کمزور ہو انتم الفقراء
تم سب کے سب فقیر ہو. هو الغنی الحمید. اگر غنی ہے تو صرف وہ ہے. بس جب انسان کو اپنے فقر کا احساس ہو جائے اور اس کے غنی ہونے کا احساس ہو جائے تو پھر یہ ایک طالب کہلائے گا، ایک مطلوب کہلائے گا. یہ جو فقیر ہے. البتہ لفظ فقیر، مجھے تو فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملیں تو مجھے ملوائیے گا. یہ جو روڈوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ فقیر نہیں ہے، یہ ذلیل ہے. جو اپنے جیسے کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اس سے زیادہ ذلیل اور کون ہے؟ آپ کی دقت میرے ساتھ ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. جی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں کہ حشام ابن عبد الملک جو گورنر ہے، اسے محسوس ہوا کہ مطاف میں کوئی خاص شخصیت ہے جس کا احترام طواف کرنے والے اس کا احترام کر رہے ہیں. کہنے لگا کون ہے یہ؟ کہا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں. تو کہنے لگا ذرا رستہ بناؤ، جگہ بناؤ، میں بھی ان کے قریب جاؤں. قریب آ کر طواف کرتے کرتے سلام کیا حضرت کو. حضرت نے مڑ کر دیکھا، کہنے لگا کہ میں گورنر ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہو کیا کہتے ہو؟ بھائی یہ قصے دہرانے کے ہیں، یہ مجلسیں ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اعتماد بڑھے، توکل بڑھے، بولنے بات کرنے کا سلیقہ ملے. ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا، بول کر بھی امام سجاد نے بتایا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جی ہمیں بولنے کا سلیقہ بھی اہل بیت نے عطا کیا ہے. آپ کی سماعتوں کے لیے ایک اور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہ جو آپ نے فرمان دسیوں دفعہ سنا، میں نے بیان کیا، ہم بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں. نحن نکلم الناس بقدر عقولہم. میرے مولا علی فرماتے ہیں، نبی مکرم یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. اب مولا علی کی تشریح سنیں اس جملے کا، یہ کتنا سب نے سنا ہے. ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے کبھی بھی اپنی عقل کے مطابق بات نہیں کی، کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھا اب کیسے طے کریں ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیسے ہو؟ ان کا معیار فہم ہمیں کہاں معلوم ہوگا؟ 30 جلدوں میں شرحیں لکھی جائیں گی، 50 شرحیں ہوں گی اور ہر شرح 30 جلدوں میں ہوں گی. پھر بھی ساری شرحوں کو ترازو کے پلڑے میں رکھ دیں اور علی کا اکیلا جملہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں. وہ لمبی گفتگو، وہ علمی مباحث جو علی کے ایک جملے کو سمجھنے کے لیے دانشوروں نے، ادیبوں نے، خطیبوں نے، صاحبان علم نے، فلسفیوں نے، منطقیوں نے جو ایک جملے کو سمجھنے کے لیے پوری جلد لکھ دی، اس ایک جملے کو رکھ دیجئے ترازو کے ایک پلڑے میں. اور وہ جو 50 جلدیں ایک اس جملے کی تشریح میں لکھی گئی ہیں ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیجئے، تب بھی علی کا ترازو، علی کے جملے کا وزن گرا رہے گا، بھاری رہے گا. ہم سے تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. وہ بھائی اہل دقت بیٹھے ہیں اور یہ آلیبا کا یہ خمسہ میرے حصے میں یہ سال بھر کی یہ چند مجالس ہیں، اور اس کا مطلب یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یہ بلاتے نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ توفیق ان مجلسوں کی ہو رہی ہے. میں ایک جملہ کہوں گا، جب کہہ دیا معصوم نے کہ نحن نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، تو مجھے اپنی عقل بڑھانی ہوگی نا تاکہ بات گہری ہو. مجھے اپنا معیار فہم بلند کرنا ہوگا. میں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی کے درس میں تھا، درس تفسیر میں تھا، اور وہ کبھی کبھی جمعے کا خطبہ بھی دیتے ہیں مصلی قدس کے، اور اب حرم حضرت معصومہ میں ہوتا ہے وہ خطبہ. تو ایک پرچہ آ گیا ان کے پاس
کہ صاحب آپ کی گفتگو بڑی سنگین ہوتی ہے، بڑی گہری ہوتی ہے، آپ کی باتیں بڑی وزنی ہوتی ہیں، ہماری سر سے گزر جاتی ہیں، بہت ساری باتیں ہم سمجھ ہی نہیں پاتے، اور آپ ایک بات آپ کی ابھی ہم غور کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے بڑی دوسری آ جاتی ہے، ابھی اسی میں ہم پوری طرح نہیں پہنچے ہوتے کہ ایک اور بڑی بات آ جاتی ہے، تو کچھ ذرا نیچے آ کر بات کیجئے، کچھ ذرا نیچے آ کر بات کیجئے۔ اب ان کا جملہ سنیں، وہ کہنے لگے میں نیچے آ کر بات نہیں کروں گا، تم اوپر آ کے سنو۔ یہ ہم پر احسان ہے مولا نبی کا اور مولا علی کا، سرکار نبی مولا کا اور سرکار مولا علی کا ہم پر احسان ہے کہ ہماری عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ اب اگر مجھے بات اور گہری سمجھنی ہے تو اپنی عقل بڑھانی ہوگی، پر ایک جملے میں نسخہ دیتا جاؤں بچوں اور جوانوں کو کہ عقل بڑھتی کیسے ہے۔ بھئی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور ہیں مگر فارمولے ہیں، کیا کروں کہ میری عقل بڑھے؟ سیدہ زہرا فرماتی ہیں گناہ ختم کر دو عقل بڑھ جائے گی۔ اس سے بہتر صلوات ممکن ہے تو دیا کریں۔ اللہم صل علی، گناہ کم کر دو تمہاری عقل ایسے ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ سب سے زیادہ عقل کو زائل کرنے کا جو وبا ہے، جو وائرس ہے، جو کورونا ہے، عقل کو ختم کرنے کا جو کورونا ہے نا وہ ہے گناہ۔ تھک رہے ہیں میری باتوں سے آپ؟ گناہ انسان کی عقل کو زائل کرتا ہے جی۔ گناہ کم ہوتے چلے جائیں، اچھا خود سب کو طے کرنا ہے، ہر ایک کا آئینہ خود اس کا وجود ہے۔ ہمیں کسی شیشے کا آئینہ بنا کے بالوں کو تو دیکھا جا سکتا ہے، روح کو اس میں نہیں دیکھا جا سکتا، اپنے نفس کو اس کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا، اپنے من کو آئینے میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ اپنے من کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو سامنے رکھنا ہوگا، اور اللہ نے ہمیں ہمارا آئینہ بنایا ہے۔ خبردار دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو نہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا۔ اور زیادہ دیر نہیں چاہیے اس کے لیے، زیادہ لمبا کام نہیں ہے، اس کے لیے کوئی چیز خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس کوئی 2 4 5 10 منٹ کے لیے خلوت میں بیٹھ جاؤ، بچوں سے بات کر رہا ہوں، خلوت میں بیٹھ جاؤ، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں کوئی اور تمہیں آ کر کوئی موبائل نہ بج رہا ہو، کوئی آ کے کان میں کچھ نہ پھونک رہا ہو جی، تنہائی میں جا کے بیٹھ جاؤ، کچھ دیر کے لیے اپنے اوپر غور کرو کہ آج میں نے کیا کیا ہے۔ اور جب یہ مشق میری بڑھتی چلی جائے گی اور میں اپنے اوپر غور کرتا چلا جاؤں گا تو عزیزوں میں خود اپنا آئینہ بن جاؤں گا، اور پھر مجھے معلوم ہو جائے گا، دقت چاہوں گا، پھر مجھے معلوم ہو جائے کہ کہاں کہاں میری کیا کمزوری ہے جی، عقل بڑھتی چلی جائے گی۔ اچھا ہماری عقل کے مطابق آئمہ بات کر رہے ہیں نا، تو ہم کیسے معلوم کریں کہ ان کا معیار فہم کیا ہے؟ بھائی بڑی محنت کا جملہ ہدیہ کروں گا، یہ مفاہیم ایسے ہی منہ پر نہیں آ رہے ہیں، ایسے ہی بولتا نہیں جا رہا ہوں، ان پہ کام ہوا ہے پہلے سے۔ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا، یہ ایسے ہی ممبر پہ بیٹھ کر وہ خواہ مخواہ نہیں بول رہا ہوں، اس پہ فلسفیوں نے، حکماء نے، دانشوروں نے، عرفاء نے، میں تو جوتیاں سیدھی کرنے کی بھی توفیق مل جائے تو بڑی سعادت مندی ہوگی۔ یہ ان جملوں پہ کام ہوئے میں جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، جملہ محسوس کریں گے۔ کیسے معلوم کریں کہ معیار فہم اہل بیت کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب اہل بیت ہم سے بات کرتے ہیں تو ہماری عقل کے مطابق بات کرتے ہیں، جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنے معیار فہم کے مطابق۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد جی۔ دعائیں، ائمہ کی مناجات، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ علویہ، صحیفہ فاطمیہ، صحیفہ رضویہ۔ ایک صحیفہ کاملہ نہیں ہے ہمارے پاس، البتہ صحیفہ کاملہ وہ ہے کہ جس کے لیے اہل سنت کے اکابرین نے کہا ہے یہ زبور آل محمد ہے۔ صلوات پڑھے مولا سجاد کی رات۔ ہم سے ہماری عقل کے مطابق بات ہو رہی ہے، ہم اپنے اوپر اور لہٰذا بہت سارے لوگوں کو ہر بات ہر ایک سے نہیں کی انہوں نے۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ جس کا معیار جتنا تھا اس سے اتنی بات کی۔ خاص لوگ بھی تھے جن سے ایسی بات کی جو عام لوگوں سے نہیں کی جی۔
دربار ہے مامون الرشید کا، میرے مولا امام رضا کی کرسی لگی ہے، روزانہ کی بنیاد پر مختلف مذاہب، مکاتب، مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ آتے ہیں اور امام سے سوالات کرتے ہیں اور امام ان کے جوابات دیتے ہیں۔ ایک دن طے تھا کہ آج آئیں گے مخالفین، آئیں گے یعنی مسلمانوں میں وہ لوگ کہ جو مخالفین جب ائمہ کی زبان میں حدیث میں مخالف کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد غیر شیعہ ہے۔ غیر شیعہ کو حدیث ائمہ اہل بیت میں، احادیث ائمہ اہل بیت میں جب بھی لفظ مخالف دیکھیں گے نا آپ، اس سے مراد غیر شیعہ ہے۔ تو مخالفین کا دن تھا، سوالات لے کر آئے ہوئے تھے۔ ایک مخالف کو موقع ملا، جی آپ بولیے، سب وقت مانگ کے اجازت لے کے حضرت سے بات کرتے تھے۔ ایک نے اجازت مانگی اور کہا کہ مجھے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ میرے مولا رضا نے فرمایا میرا عقیدہ نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے۔ جی ہمارے عقائد قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ نبی کا فرمان ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ تو برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی، حضرت مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ مامون رشید امام رضا سے کہنے لگا مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا ہم تمہیں ایک اور حدیث سناتے ہیں جو اس حدیث کو سمجھائے گی۔ یہی تو حسن ہے نا، حدیث کو سمجھائے، آیت کو سمجھائے، تسلی ہو جائے گی۔ کہ میں ایک حدیث تمہیں سناتا ہوں، مولا رضا فرماتے ہیں، جو تمہیں اس حدیث کو سمجھائے گی۔ کہا فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا تم نے یہ حدیث سنی، سمجھی، پڑھی، دیکھی، اس حدیث کو مانتے ہو کہ سرکار نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر؟ بھائی صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ کہنے لگا یہ حدیث میں نے سنی ہے اور یہ حدیث میں مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا یہ حدیث اس حدیث کو سمجھا رہی ہے، جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو علی ہی جنت بھیج رہے ہیں، علی ہی دوزخ۔ محفل برخاست ہو گئی، حضرت کا فرمان مکمل ہو گیا، لوگ قانے ہو گئے، لوگ مطمئن ہو گئے حضرت کے بیان سے۔ حضرت تشریف فرما ہوئے، حضرت ابا سلط ہروی نے جوتیاں سیدھی کی۔ اچھا ذہن میں رہے کہ یہاں جوتیاں سیدھی کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہے، یہاں اکڑ کے آنے والے تو ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر جڑ ہی نہیں پاتے۔ اس دروازے پر اکڑ کر آنے والے ایسے ٹوٹتے ہیں، یار اس کی بھائی میرے عزیز اس کی ذرا آواز صحیح کرو، اس کی گونج صحیح کرو، اس کو فلیٹ کر دو، بالکل سیدھا سیدھا کر دو۔ ایک صلوات اور پڑھیں۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات۔ اسے ادھر سائڈ میں رکھ دو، خانے میں رکھ دو، ادھر رکھ دو۔ محمد والے محمد صلوات۔ ایک اور بہتر صلوات، یہی بچا سکتا۔ میں تو جب خود حاجی صاحب جب تک میں خود لطف نہیں لوں گا لطف آئے گا نہیں، جب تک میں خود ذائقہ نہیں لوں گا۔ اور دنیا کے کون سے حلوے میں ذائقہ ہے جو اہل بیت کی تعلیمات سمجھنے میں ذائقہ؟ اصل ذائقہ یہ ہے بھائی، ہم اس وقت جو مجلس میں بیٹھے ہیں ذائقہ فہم احادیث لینے آئے، ذائقہ تفسیر قرآن لینے آئے، اور یہ ذائقہ ذوق کے خاندان کا لفظ ہے۔ جس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے اس کا ذوق اچھا ہوتا ہے۔ اور خدا کے لیے میرے ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ میری قوم کا ذائقہ اچھا ہو جائے،
معیار اتنا اونچا ہو جائے کہ ہر بات صلوات پڑھے محمد وآلہ. دقت ہے آپ حضرات کی. حضرت ابا صلتے ربی نے جوتیاں سیدھی کی. میں ذائقہ لے رہا ہوں. جو یہاں اکڑتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو یہاں جھکتا ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. لہٰذا مجھے عزیز میرے بھائی محتمم منتظم مجلس، بہت اچھا لگتا ہے کہ اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے وسائل دی ہیں، مگر کتنا اچھا ہے کہ زائرین کی عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کریں. اس بیماری کو ختم کیجئے جو ہمارے یہاں آہستہ آہستہ بڑے شہروں میں بڑھتی جا رہی ہے. بوفا سسٹم آتا جا رہا ہے. کرسیوں پر بیٹھنے، بزرگوں اور بیماروں کی بات نہیں کر رہا، خواہ مخواہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک آہستہ آہستہ سیمینار ہو جائے گا، مجلس تو رہے گی. پھر اگر میں نے حوصلہ شکنی نہ کی، صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. تو خدا نخواستہ کچھ عرصے کے بعد یہ مجلسیں سیمینار نہ ہو جائیں. مجلسوں کا عنوان کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور انداز سے بیٹھا جاتا ہے. یہاں بیٹھنے والوں کی نیتیں کچھ اور ہوتی ہیں، یہاں بیٹھنے والوں کی عقیدتیں کچھ اور ہوتی ہیں. خدا نخواستہ اگر تکلیف ہے بھی، عمومی بات کر رہا ہوں، آج بیٹھے ہوئے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو. خدا نخواستہ اگر تکلیف ہے اور برداشت کر سکتا ہوں تو کم سے کم مصائب میں زمین پر بیٹھ جاؤں. جب مصائب کا دورانیہ شروع ہو تو میں نیچے بیٹھ جاؤں اور ادب اور احترام. آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں عزاداری کو ایسے ہی منعقد کرو جیسے کرتے آئے ہو. روایات کی پاسداری کرو. ہمارے وہ برتن نکلیں گے نیاز کے لیے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے. بڑی بوڑھیوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ لکڑیاں، جب چولہا جو گیس کا دور نہیں تھا، جو لکڑیاں دھو رہی ہیں کیونکہ یہ نیاز کے لیے نیاز کے لیے جلیں گی. نیاز پکے گی اور اس چولہے کے اندر یہ لکڑیاں جلیں گی. تو جدید لوگ اور جدت پسند لوگ اور زمانہ زد لوگ کہ یہ لکڑی دھو دی انہوں نے، اس میں سے تو اب دھواں نکلے گا. تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہی ہے، اہتمام کر رہی ہے، سجا رہی ہے. بہرحال طریقے کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، فرش چاندنیاں صاف ستھری ہونی چاہیے، عزاداروں کا خیال کیا جائے. کچھ باتوں میں عراقیوں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. عراقیوں کو دیکھیں کہ وہ عزاداروں کے کتنے کام آ رہے ہوتے ہیں، بچھے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت اور نوکری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو بڑا مقام ملا ہے. میرے مولا کاظم کی جوتیاں ایک شخص نے سیدھی کی. دربار تھا مامون الرشید کا، نوروز کا دن تھا. حضرت کے سامنے جو ہدیہ آتا تھا کہتا تھا ان حضرت کے سامنے رکھ دو. حضرت ایک خاص جگہ پر بٹھائے گئے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ مملکت کی شخصیات بیٹھی تھی دعوت میں. ہدیہ لاتے تھے لوگ ہارون رشید کے لیے. امام فرماتے تھے حضرت موسیٰ کاظم کے سامنے رکھ دو. اور وہ جمع ہوتا رہا، اتنا جمع ہو گیا کہ وہ چھت تک وہ انبار لگ گیا ہدیوں کا جو نذرانے لائے جا رہے تھے بادشاہ کے لیے. جب محفل برخاست ہوئی، اچھا یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان کو مرعوب کر رہا ہوں، میں ان پہ احسان کر رہا ہوں. مجمع یہ سمجھ رہا تھا کہ لو بھائی آج امام معاذ اللہ ان کے احسان کے نیچے آ گئے معاذ اللہ. جیسے ہی محفل برخاست ہوئی حضرت اٹھے، اسی مجمع میں سے ایک شخص دوڑتا آیا. انجان آدمی تھا، کوئی آشنا شخص نہیں تھا، ایسے ہی چاہنے والا دوڑتا آیا اور حضرت کی جوتیاں اس نے سیدھی کی. جیسے ہی اس نے جوتیاں سیدھی کی، حضرت نے اس کا چہرہ دیکھا، اس تحفوں کی طرف دیکھ کر کہا یہ سارے میں نے تمہیں دے دیے. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو بہت کچھ ملتا ہے. اب مولا کی جوتیاں سیدھی کریں یا مولائیوں کی جوتیاں سیدھی کریں؟ مولا تو دونوں میں سے راضی ہوں گے نا. تو کیا کیا حضرت ابا صلتے ربی نے؟ جوتیاں سیدھی کی اور جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے کہا مولا وہی جواب ہے جو آپ نے عنایت فرمایا. آپ بہت دور تو نہیں آ گئے.
جی حضرت نے فرمایا کہ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے علی اس لیے ہیں کہ یہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جو علی سے نفرت کرے گا وہ کافر ہے، علی کی وجہ سے جنت جائیں گے، علی کی وجہ سے دوزخ جائیں گے۔ تو ابا سلط ہروی نے جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے کہا مولا یہی جواب ہے جو آپ نے فرمایا؟ فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور ہے۔ یہ خود دلیل ہے کہ معیار فہم بلند کرو تو ہم بھی بلندی پر آئیں گے، ہم بھی تمہارے مطابق بولنا چاہتے ہیں۔ کہ مولا وہ کیا ہے جواب جو میرے لیے ہے؟ حضرت نے فرمایا تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے، جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ عزیزان گرامی، بحث یہ ہے، عنوان گفتگو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قضاء الہی اور تکوین کائنات کے مطابق خلق کیا ہے، مگر تشریع الہی اور تقدیر پروردگار کے مطابق ہمیں خود طے کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ کل کی 2 مجلسوں کا ربط میں جوڑ رہا ہوں آج کی مجلس سے۔ تکوین پروردگار قضاء الہی یہ ہے کہ میں دنیا میں آ گیا اور اللہ کا یہ ارادہ، اللہ نے تکویناً مجھے ایسے خلق کیا ہے، وہاں خلق کیا ہے، فلاں زبان بولنے والا خلق کیا ہے، فلاں گھرانے کے اندر خلق کیا ہے، فلاں ماں باپ اور فلاں مثال کے طور پر علاقے میں اور فلاں ملک میں پیدا کیا ہے۔ یہ تکوین ہے، یہ قضاء الہی ہے۔ میرا اس میں کچھ بس نہیں چلا، میں اپنی پسند سے پسند کے ماں باپ کے گھر نہیں آ سکتا تھا، میں اپنی پسند سے پسند کی زبان بولنے والوں میں پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ قضاء پروردگار ہے، لیکن قدر پروردگار یہ ہے کہ مجھے جہاں خلق کیا ہے اللہ نے، وہاں میں اللہ کی مرضی کے مطابق جی کر دکھاؤں۔ میرے اپنے اختیار میں ہے، مجھے آنکھیں 2 دی ہیں، مگر یہ بھی بتایا ہے کہ کیا دیکھنا حرام ہے اور کیا دیکھنا حلال ہے۔ مجھے 2 پیر دیے ہیں، یہ تو تقدیر، یہ تو قضاء الہی ہے، مگر یہ پیر کہاں جائیں اور کہاں نہ جائیں یہ تقدیر الہی ہے۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں قضاء سے قدر، تکوین سے تشریع کا سفر کروایا ہے۔ یہ جو 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کا لڑکا کیوں، کیسے، ایسے کیوں، ویسے کیوں نہیں، ہم یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، یہ جو سوچ رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، غور کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے، یہ تکوین سے تشریع کا سفر ہے۔ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے نظام میرے لیے کیوں بنایا ہے۔ اب اگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تو اس میں قصور نظام کا نہیں ہے، قصور میرا اور آپ کا ہے کہ میں اسے سمجھا نہیں پایا۔ لہٰذا انسان کو اپنی غلطی مان لینی چاہیے۔ یہ پرانا عیب ہے انسان کا کہ اپنی کوتاہی کسی اور پہ ڈالتا ہے، کہے کہ میں نے نئی بات پہنچائی، کہہ دے کہ مجھ سے نہیں بات سمجھائی گئی۔ آج جو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں تشیع سے متعلق غلط فہمیاں ہیں، وہ 2 طرح کے لوگوں کو ہیں۔ کچھ غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہے، بھائی جملہ محسوس کریں گے، کچھ غلط فہمی کا شکار نہیں ہے، غلط عملی کا شکار ہے۔ سب جانتے ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد وال۔ بھائی اندر اور باہر والے مل کر صلوات پڑھیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کچھ غلط عملی کا شکار ہے، جانتے سب ہیں، پتہ سب ہے، اور کچھ غلط فہمی کا شکار، ان تک بات پہنچی نہیں ہے۔ میں نے مقدمہ اچھا اپنا لڑا نہیں ہے، میں نے اپنا مقدمہ، اپنے مکتب کا مقدمہ، اپنے عقائد کا مقدمہ اچھے انداز سے پیش نہیں کیا۔ جتنا مجھے موقع ملتا ہے، جتنا ہمیں وسائل فراہم ہیں، وسائل کوئی مادی اور دنیاوی اور حکومتی وسائل کی بات نہیں کر رہا جی، سب سے بڑا وسیلہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارا جذبہ ہے۔ یہ جو ہمارے پاس ہے اس کے مطابق ہم نے کام نہیں کیا۔ میں ایک مجلس میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، زیادہ ٹھہروں گا تو تکرار ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، وہ جو تشریع کی طرف سفر ہے، کیوں اور کیسے کا
جذبہ اور اس کی تسکین کا مرحلہ ہے، وہ ہے کہ جو در حقیقت مجھے مضبوط بناتا ہے۔ میں کالے کپڑے کیوں پہنتا ہوں؟ میں سجدہ کا کیوں رکھتا ہوں؟ میں ماتم کیوں کرتا ہوں؟ میں روتا کیوں ہوں؟ میں ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتا ہوں؟ میں 8 منٹ بعد روزہ کیوں کھولتا ہوں؟ میں یہ سارے جو میرا حق ہے نا کہ میں اس کو پیش کروں۔ مجھے البتہ وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرات بھی رکھتا ہوں۔ دوسرا پیغام وہ یہ دے رہا ہوتا ہے، خبردار لاکھوں شیعوں کے درمیان بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لینا، شیعہ مارتے نہیں ہیں۔ شیعہ برداشت رکھنے والے لوگ ہیں، شیعہ تحمل مزاج قوم ہے، شیعہ الحمدللہ اہل بیت کی تعلیمات کی خوشبو لینے والے لوگ ہیں۔ ہم نے تو 1 2 نہیں 11 اماموں کی سیرت دیکھی ہے کہ جن کی سیرت ہمیں بہت کچھ عطا کرتی ہے، ہمارے مزاجوں کو اس سیرت نے بنایا ہے۔ آج جو میرے بارے میں کہا گیا، میں اس کے بارے میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور چاہنے والوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ پہلے سوشل میڈیا پر دنیا جہان سے فون رابطے دروازے پر آ گئے تھے، سیو لوگ، کسی کو غصہ تھا تو کسی کو نصیحت تھی، کوئی مشورہ دینا چاہ رہا تھا۔ آج جو مغلظات، آج جو نامناسب جملے کہے گئے، تو میں اس کے بارے میں پہلے شکریہ ادا کروں گا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے، کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے پیار کیا، محبت کی۔ میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو نوکر بھی شمار ہو جاؤں اہل بیت کے مکتب کا، تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی، فقیروں کی اولاد ہوں، میرے والد ہاسپٹل میں داخل ہیں، 75 سال کی عمر ہے، کوئی 60 سال سے سوسانی کر رہے ہیں، دادا پردادا سے ہم اہل بیت کے نوکر اور خادم اور ذاکر چلے آئے ہیں، اور 30% دل ان کا کام کر رہا ہے۔ اس کے باوجود ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ احتیاط کیجئے، مگر محرم میں 3 نشرے سوسخانی کے انہوں نے، اور جب کوئی روک رہا تھا، سمجھا رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آخری وقت میں کیسے ذکر چھوڑ دوں، بڑھاپے میں ذکر کیسے چھوڑ دوں، ساری زندگی اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ تو فقیروں کی اولادیں ہیں ہمارے ہاں، الحمدللہ۔ آپ جو جانتے ہیں ہماری فیملی کو، خاندان کو، آبا و اجداد کو، شہید دینے والے، قربانیاں دینے والا خاندان ہے، ماتمی گھرانہ ہے، عزادار گھرانہ ہے، حلقے میں لگ کے ماتم کرنے والے لوگ ہیں۔ گھر سے عزاداری ہوتی ہے، گھر سے جلوس نکلتا ہے، گھر سے تابوت اور ذوالجنہ کا جلوس نکلتا ہے، بڑے علموں کا جلوس نکلتا ہے۔ جیسے امروہہ والوں کے مخصوص علم ہے نا، ایسے الور والوں کے بھی مخصوص علم، بنانے کا انداز مخصوص ہے جی۔ تو میں آپ کے توسط سے آپ کا پہلے شکریہ ادا کروں گا، اور پھر آج کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں اہل بیت کی سیرت کو اور ان کو راضی کرنے کے لیے صبر کا دامن تھام رہا ہوں، اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ صبر کریں، برداشت کریں۔ مجھے اور آپ کو پاکستان کی زمین عزیز ہے، ہم پاکستان کی سرزمین کو سالم اور پرامن دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں عالمی سازشیں اور عالمی شیطانی سیاست کس طرف اپنا رخ کر رہی ہے۔ اگر میں نے جیسے کا تیسا جواب دے دیا تو ان کی مرادیں پوری ہوں گی جو پاکستان میں فساد چاہتے ہیں۔ پاکستان اور بہتر جواب دیجیے، کیا ہوا؟ پاکستان زندہ باد پہلے لگائیے اور جواب دیجیے۔ لبیک یا حسین، جواب پڑھیں گے محمد
توجہ ہے؟ وہ جو تکوین سے تشریح کا سفر ہے، اس تشریح کے سفر کو انسان اس وقت درک کر پائے گا جب خود کو درک کر پائے گا، جب خود کو درک کر لے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو بنا کر دوسری مخلوق کے حوالے کیا ہے، پتھروں کو بنا کے پودوں کے حوالے، پودوں کو بنا کے حیوانوں کے حوالے، حیوانوں کو بنا کے انسانوں کے حوالے، مگر انسان کو کسی کے حوالے نہیں کیا، انسان کو خود انسان کے حوالے کیا۔ اب یہ جو انسان کو انسان کے حوالے کیا ہے پروردگار عالم نے، یہ انسان خود کو درک کیسے کرے؟ بھائی میں محنت کا اور اپنے نتیجے کا مرحلہ دے رہا ہوں آپ کو، یہ انسان خود کو درک کیسے کرے؟ میں تو اپنے آپ کو جانتا نہیں ہوں، سب سے زیادہ مجہول مخلوق ہی انسان ہے، سب سے زیادہ ناشناختہ وجود ہی انسان ہے۔ یہ آسمانوں کو سمجھ لیتا ہے، اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، یہ زمین کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، یہ جانوروں پر پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے مگر اپنے اوپر میٹرک بھی پاس نہیں ہو پاتا، یہ پودوں اور پتھروں کو پہچان لیتا ہے مگر اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو یہ اپنے اس کے حوالے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے انسان کو انسان کے حوالے کیا ہے، علیکم انفسکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر فرض کیا ہے، خود پر غور کرو بس۔ تو یہ تو اپنے آپ کو جانتا نہیں ہے تو کیسے غور کرے گا، کیسے پہچانے گا؟ اللہ نے لاکھوں مچھر بغیر مقصد کے نہیں بنائے، اللہ نے اربوں مکھیاں بغیر مقصد کے نہیں بنائی، اللہ نے یہ کانٹے جو درختوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پودوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ بغیر مقصد کے نہیں بنائے، یہ بچھو بغیر مقصد کے نہیں بنائے، یہ سانپ بغیر مقصد کے نہیں بنائے۔ میں نام ہی ان کا لے رہا ہوں ان چیزوں کا کہ جن کو انسان شر سمجھتا ہے، اللہ نے ان میں سے کسی کو بھی بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ بس مقصدیت کی شناخت کو قیمت شناسی کہا جاتا ہے۔ آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ جب میں اپنے مقصد کو پہچان لوں گا تو میں اپنی قیمت کو پہچان لوں گا، اور جب میں اپنی قیمت پہچان لوں گا تو اپنے آپ کو پہچان لوں گا۔ بچے کے ہاتھ میں سونے کی ڈلی، اماں کی اٹھا کر لے آئے ٹکیا، گھر میں سے سکہ اٹھا کے لے آیا بچہ، اماں کا سونے کا سکہ، باہر کسی نے دیکھ لیا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کا سکہ ہے تو ٹافی دے کر کہا بیٹا ہمیں دے دو، تو یہ دے دے گا یا نہیں؟ یہ ٹافی لے کر سکہ دے دے گا، اس لیے کہ اس کے نزدیک ٹافی کی قیمت ہے، اس کے نزدیک سونے کے سکے کی تو قیمت ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا اس کو؟ وہ بچہ کیا کرے گا؟ سونے کے سکے کو چبائے گا، اسے کوئی مزہ نہیں آ رہا، لہذا اس کے نزدیک جس چیز کی قیمت تھی اس کا اس نے سودا کر لیا۔ بڑی عنایت، بہت شکر گزار ہوں۔ میں جب تک اپنی قیمت نہیں پہچانوں گا، میں جب تک اپنی قیمت نہیں جانوں گا اپنا سودا اچھا نہیں کر پاؤں گا۔ اب جب مچھروں کی قیمت ہے، مکھیوں کی قیمت ہے تو میری بھی تو قیمت ہے۔ متوکل کی ناک پر بار بار مکھی آ کے بیٹھ رہی تھی اور یہ بار بار جل رہا تھا۔ وہ بعض مکھیاں ہوتی ہیں نا، کیا بولتے ہیں آپ، جو چھوڑتی نہیں، جان نہیں چھوڑتی، آپ جھلے پھر آ جائے گی، اس ٹائپ کی مکھی بار بار ناک پر آ کے بیٹھ رہی تھی۔ تو ہاں مجھے پتا ہے مگر ممبر کا ادب روک رہا ہے نام لینے سے، تو ممبر کی اپنی زبان ہوتی ہے نا، تو وہ مکھی بار بار وہ جھلتا رہا، آخر الجھ کر امام نقی کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ اچھا ان سے پوچھنا بتا رہا ہے کہ یہ بتائیں گے کہ کیوں بنائی ہے؟ جی یہ اتنا تو پتا ہے اسے۔ کہنے لگا اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ تو امام نے بے ساختہ فرمایا متکبروں کے غرور کو مٹانے کے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اب ایک یہ جملہ کچھ دیر کے لیے ذہن میں میرے بچے اور جوان بٹھا لیں، وقت تنگ ہو رہا ہے، ایک یہ جملہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ جو ہمارا مقصد ہے وہی ہماری قیمت ہے۔ جب قیمت مجھے معلوم ہو جائے گی تب میں اپنے آپ کو پہچان سکوں گا۔ اب یہ قیمت جاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ کیسے میں قیمت جانوں؟
میں نے وہ واقعہ ناتمام چھوڑ دیا تھا اس وقت کے لیے۔ حشام کہنے لگا کہ میں گورنر ہوں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا میں اس وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، پھر بات کریں گے۔ کہنے لگا میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی حکم کریں، مجھے کوئی کچھ کہیں، مجھے کام بتائیں۔ گورنر کہہ رہا ہے مجھے کوئی حکم کریں، کوئی کام بتائیں۔ نبی کا پیارا صحابی ہے، نبی کا بہت عزیز صحابی ہے، بڑا مقام ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی حکم کریں۔ تو کہنے لگے کہ دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، تو دنیا تو مجھے چاہیے نہیں، آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ اللہ اکبر، بڑا حسین واقعہ ہے۔ کہنے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ جابر ابن عبداللہ انصاری فیصلہ کر رہے ہیں، جو آخرت میں کچھ دے سکے دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت پر۔ کہنے لگا نہیں، میں آخرت میں کچھ نہیں دے سکتا۔ حضرت نے فرمایا دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت تم دے نہیں سکتے ہو، دنیا میں نے ترک کر دی ہے اور آخرت تم دے نہیں سکتے ہو، تو تم سے مانگوں کیوں؟ عزیزان گرامی، کون بتائے گا؟ آئیے حکیم صاحب، آئیے اندر آئیے گا۔ کون بتائے گا؟ دقت ہے، کون بتائے گا کہ میری قیمت کیا ہے؟ میں کیسے جانوں گا کہ میری قیمت کیا ہے؟ آپ لوگ تھوڑی دیر کہیں اور چلے گئے، آ جائیے، واپس آ جائیے، ایک صلوات پڑھیں گا، بہتر صلوات پڑھ لیجئے، میری قیمت کیا ہے کون بتائے گا؟ میں تو جانتا نہیں ہوں اپنے آپ کو۔ جب بازار عکاظ لگتا تھا نا مکے میں، تو پوری دنیا کے تاجر آتے تھے مکے میں، اور سیدۃ التجار جناب خدیجہ طے کرتی تھیں کہ فلاں جنس کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہوگی۔ جی، تاجروں کی سیدہ، سارے تاجر پہلے حضرت کے گھر آ جاتے تھے، دسترخوان لگا ہوا ہوتا تھا، پہلے انہیں کھانا کھلایا جاتا تھا، انہیں آرام کے لیے جگہ فراہم کی جاتی تھی، ان کے اپنا اپنا قافلہ مال کا، اونٹوں کے قافلے ٹھہرے ہوئے ہیں، مال لے کر آئے ہوئے ہیں، کوئی مصر سے آیا ہوا ہے، کوئی بصرے سے آیا ہوا ہے، جی کوئی مدینے سے آیا ہوا ہے، کوئی یمن سے آیا ہوا ہے، کوئی شام سے، شامات سے آئے ہوئے ہیں۔ اور سارے تاجر جب جمع ہو جاتے تھے تو پھر مارکیٹ کا آغاز ہوتا تھا، اوپننگ ہوتی تھی، باقاعدہ افتتاح کرتی تھی بی بی۔ یہ میں آج کی زبان میں بول رہا ہوں، ممکن ہے کسی کو یہ بات عجیب لگے، ورنہ بات پرانی ہے، آج کی زبان میں بول دیا میں نے کہ وہ پھر باقاعدہ اس کی اوپننگ ہوتی تھی، وہ جو ہے وہ ایکسپو سینٹر، باقاعدہ بازار عکاظ کو آج ایکسپو سینٹر کہتے ہیں نا آپ، تاریخ میں بازار عکاظ جو ہے وہ پوری دنیا کے جنس جمع کیے جاتے تھے، مال تجارت کے لائے جاتے تھے، اور اس کے بعد وہاں پر وہ مارکیٹ لگتی تھی اور دنیا کے لوگ تاجر آتے تھے، وہاں سے لے کر جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ سیدۃ التجار، ان کے گھر میں پہلی نشست، پھر تاجر اپنا اپنا کام شروع کر دیتے تھے، بی بی طے کر لیتی تھی کون کیا لایا ہے، کون کیا لایا ہے، پھر طے ہو جاتا تھا، ایسے ہی ہے۔ تو سیدہ طے کرتی تھی کہ اس مال کی قیمت کیا ہے۔ تو مال کی قیمت، جنس کی قیمت، وجود کی قیمت، متاع کی قیمت وہ لگائے گا کہ جو اس کا ماہر ہو۔ بھائی بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے بات روشن کروں، وہ لگائے گا قیمت جو اس کا ماہر ہو۔ اب میرے جان کی قیمت، میرے وجود کی قیمت کون لگائے گا؟ وہ لگائے گا جو وجود کا ماہر ہو۔ اور تاریخ ابدیت میں جس نے اچھی تجارت کر کے دکھائی، تاریخ بندگی میں جس نے اچھی قیمت لگا کر دکھائی، اسے علی کہتے ہیں۔ بستر مصطفیٰ پہ سو کر میرے مولا علی نے اپنے وجود کی قیمت لگائی ہے، اور سب سے اچھا دام علی کا لگا ہے، اس سے اونچا دام کسی کا لگا ہی نہیں ہے تاریخ ابدیت میں۔
علی نے سب سے اچھا دام اپنا لگایا، اپنے آپ کو بیچ دیا، اللہ کی مرضیاں خرید۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اب جس نے سب سے اچھی قیمت لگائی ہے وہی ہماری قیمت لگانے کا حقدار ہے۔ چلیں مولا کی خدمت میں، مولا ہماری قیمت لگا دیجئے، تو ہم ایسے ہی بیچ دیں گے اپنے آپ کو۔ اچھا قیمت اسی سے لگوائیے گا جو خیانت نہ کر پائے۔ جی معلوم ہے کہیں اور بیچ دیا ہمیں۔ مولا آپ نے سب سے اچھی قیمت اپنی لگائی ہے تاریخ بندگی میں، تجارت کی دنیا میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اور بدلے میں اللہ کی مرضیاں لیتے ہیں۔ تو جس نے اپنے آپ کو بیچا اور بدلے میں اللہ کی مرضیاں لے لیں، وہ مولا وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہماری قیمت کیا ہے۔ ہم نے نہج البلاغہ پڑھنا شروع کی، کلمات قصار میں ایک کلمہ مولا نے عطا کر دیا، فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا الْجَنَّةِ، اپنے آپ کو جنت سے کم نہ بیچنا۔ خبردار اپنے نفسوں کو، اپنے وجودوں کو جنت سے کم نہ بیچنا۔ شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا۔ جنت کم سے کم قیمت علی نے لگائی ہے یا زیادہ سے زیادہ؟ کم سے کم قیمت ہے کہ اس سے کم بیچو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، بس اس سے نیچے نہ آنا تاکہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہو۔ علی نے جنت ہماری کم سے کم قیمت لگائی ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں۔ بھئی وہ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہے؟ اب قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر کی وہ آیت سمجھ میں آئے گی جس میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ اکبر، وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنہ زمرا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے کر لے جائیں گے۔ بھئی دوزخ میں دھکا دے کر لے جائیں گے تو سمجھ میں آتا ہے، یہ جنت میں دھکا دے کر کیوں لے جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کم قیمت لگی ہے، وہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں، وہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے انہیں دھکا دے کے جنت میں لے جایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، پھر آواز دیں گے لوگ کہ بھائی ہم تو ترس رہے ہیں جنت میں جانے کو، یہ کون ہے جو جنت میں جانے کو تیار نہیں ہے؟ انہیں دھکا دیا جاتا ہے، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر مڑ کر آ جاتے ہیں، پھر انہیں لے جائے، پھر آ جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آواز آئے گی ہم خداس الحسین، یہ کہہ رہے ہیں ہماری قیمت جنت کم لگی ہے، ہمیں حسین چاہیے۔ ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے جس میں حسین کی زیارت نہ ہو، اس لیے کہ امام حسین کی جنت جنتی ہے، وہ مقام ہی کچھ اور ہے۔ جنت کے درجے ہیں، جنت کے طبقات ہیں، جنت کا ہمیں حسین چاہیے۔ پھر کہا جائے گا انہیں روک لو، انہیں روک لو، اور پھر انتظار کریں گے حسین کے آنے کا۔ پھر محشر میں سواریاں آئیں گی، عجیب، یہ لفظ آپ کے ہاں استعمال ہوتا ہے پروٹوکول کا، عجیب پروٹوکول ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کی آمد کے لیے لکھا ہے روایات میں کیسے آئیں گے، حضرت موسیٰ، حضرت نوح کیسے آئیں گے، جی بہت، ہر ایک کے لیے علیحدہ شان لکھی ہے کہ جب ان کا ورود ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ منظر بنے گا، یہ لوگ ایسے لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور جب سارے نبی جمع ہو جائیں گے، جب سارے اولیاء جمع ہو جائیں گے، ابھی جناب رسالت مآب نہیں آئے، ابھی جناب زہرا نہیں آئیں، ابھی مولا علی نہیں آئے، جی ابھی امام حسین نہیں آئے، جب سارے نبی جمع ہو جائیں گے تو آواز آئے گی اینا زین العابدین، اب زین العابدین کو لایا جائے۔ اللہ، تو امام زین العابدین کا ورود ہوگا، جب محشر میں آمد ہوگی، امام سجاد کو محشر میں ایک شان سے لایا جائے گا، اور پھر آواز دی جائے گی ھذا زین العابدین۔
سارا محشر تمام انبیاء حضرت زین العابدین کا استقبال کریں گے. پھر آواز آئے گی کہ اب نبی کو لایا جائے. تو نبی فرماتے ہیں ابعثوا علی البراق، میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا. وتبعث فاطمہ امامی علی العذبہ، اور فاطمہ کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی جس کا نام عذبہ ہے. وَيُبَعَثُ عَلِي عَلَى نَاقَتِي، اور علی میرے ناقے پر ہوں گے. وَيُبَعَثُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى نَاقَتَيْن، حسن حسین اپنے اپنے ناقوں پر ہوں گے. وَيُبَعَثُ الْأَنْبِيَاءُ عَلَى الدَّوَّابِ، اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا. آگے سیدہ چل رہی ہوں گی، پیچھے نبی ہوں گے، پھر مولا علی ہوں گے، پھر تمام ائمہ اور انبیاء اور اولیاء الہی اور ہادیان برحق. اس شان سے محشر میں سیدہ کی آمد ہوگی. اور جب سیدہ کی سواری عرش کے سامنے سے گزرے گی تو بی بی کہیں گی میری سواری روک دو. جو فرشتہ بھی بی بی کی سواری کی لگام پکڑے ہوگا، نام ہے، تفصیل ہے، میں اس میں نہیں جا رہا، وہ سواری روک دے گا. تو آواز قدرت آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی مجھے آج انصاف چاہیے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں. بی بی سے اللہ کہے گا فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسا عصر عاشور تھا. عصر عاشور میں جیسا میرا بچہ تھا، مجھے محشر میں ایسا حسین دکھا. آواز آئے گی برداشت نہیں کر پاؤ گی. بی بی فرمائے گی میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں. جب آپ اونچی آواز میں روتے ہیں اہل بیت دعا دیتے ہیں. جب بی بی فرمائیں گی میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا. چاروں طرف اہل محشر ہوں گے، بیچ کی زمین کو اٹھا دیا جائے گا اور آواز آئے گی ھذا حسین. سارا محشر دیکھے گا، منظر یہ ہوگا کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں. اجرکم اللہ. اللہ آپ کی آوازوں پر رحم نازل کرے. میرے مولا زخموں سے چور، نیزے پہ نیزہ، تلوار پہ تلوار، تیر پر تیر، اور رونے والوں جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ پتھر مار رہا ہے. اس کیفیت میں حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں. حضرت آیت اللہ مشکینی سے میں نے حرم حضرت معصومہ میں یہ مصائب سنے. وہ فرمانے لگے کہ جب امام حسین عصر عاشور گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں گرنے لگتے تھے، زین پکڑ کے سنبھالتے تھے اور زبان پر کچھ کلمات جاری کرتے تھے. پھر دائیں گرنے لگتے تھے تو زین پکڑ کے سنبھالتے تھے، کچھ زبان پہ تسبیح پڑھتے تھے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ گرتے تھے تو اس طرف دیکھ کر گرنے لگتے تھے، تو اس وقت دیکھ کر کہتے تھے لا واللہ مجھے نہیں چاہیے. حضرت مختار سے قاتلان حسین نے یہ تو بتا دیا کہ حسین گرتے ہوئے اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. مگر وہ کہتے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ حسین کس سے بات کر رہے تھے. اللہ اکبر. آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو. جب حسین گرنے لگتے تھے نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میرے لال میری گود پہ آ جا. اور امام فرماتے تھے نا نا یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین پر گرنے دیجیے. کبھی گرنے لگتے تھے فاطمہ زہرا بڑھ کے کہتی تھی اے میرے بچے میری گود میں آ جاؤ. اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود زمین پر گرنے دیجیے. پھر فرمایا ذوالجناح اب تیری پشت پر مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا، مجھے زمین پر اتار دے. یہ ذوالجناح وہ باوفا حسین کی سواری ہے کہ اگر سوار گر جائے نا تو یہ چھوڑ کے نہیں جاتا، اپنے مالک کے قریب ہی دوڑتا رہتا ہے، اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے اور دوبارہ بٹھانے کی کوشش کرتا ہے. لیٹ جاتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ اگر مالک ہمت کر کے بیٹھ جائے تو میں اسے دوبارہ وہاں پہنچا دوں جہاں یہ محفوظ ہو جائے. گھوڑے میں پہنچا،
پسر ساتھ کی آواز آئی کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے. میں نے بچپن میں نبی کو اس میں بیٹھے دیکھا ہے, میں اسے تبرک کے طور پر رکھوں گا. ہمارا رونا تو اسی پر ہے. تجھے نبی کی سواری یاد رہی. سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے. اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا, کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا. 2 لوگ آئے زخمی ہو کے چلے گئے, 5 لوگ آئے زخمی ہو کے چلے گئے. جو پکڑنے آتا تھا اسے یہ لاتیں مار کر پیر مار کر زخمی کر دیتا تھا, کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا. جب بہت لوگوں کو زخمی کر دیا, یہ بفرا ہوا تھا, یہ بے چین ہوا تھا, یہ نوحہ کر رہا تھا. تو پسر ساتھ نے کہا پیچھے ہٹو, دیکھو یہ کرتا کیا ہے. جب سپاہی پیچھے ہٹے, دور ہٹ گئے, تو اس نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا. اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے. سنیں گے ذرا, رونے آئے نا, یہ دوڑا ہے اس طرف جہاں اتارا تھا, مگر اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی. امام کی لگے کاٹی جاتی, یہ امام کے لاشے کے چکر کاٹتا رہا. اس نے اپنی پیشانی حسین کے خون سے رنگین کی, زمین کربلا پہ پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہوں. عزاداروں بہت گریہ ہو گیا, مجلس ہو گئی. آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے. آپ نے بہت مشاہدہ کیا ہے کہ بیٹیاں باپ سے بہت لپٹتی ہیں. میں نے مقتل کربلا میں دیکھا ہے, ذوالجناح جب خبر شہادت پہنچانے خیمہ گاہ کی طرف گیا تو ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اجر و کمال اللہ, ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اسی خیمے پر گیا جہاں سکینہ تھی, پیر مار کر آواز نکالنے لگا. بی بی سمجھ گئی کہ بابا کی سواری آئی. انتہائی وقار کے ساتھ خیمے کے دروازے پر آئی. دیکھا زین ڈھلکی ہوئی ہے, رکابیں کٹی ہوئی ہیں, لگام زمین پر خط کھینچ رہی ہے. سمجھ گئی کہ بابا نہیں آئے, بابا مارے گئے. انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے, گھوڑا گردن جھکائے کھڑا ہے. میری بیوی نے سر پر ہاتھ رکھا, گردن پر ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا, یا جواد و ابی حل سویا ابی ہم قتلات شانہ, مجھے بس ایک بات بتا دے, میرے بابا کو پانی ملا کر مارا, میرا بابا پیاسا بہت تھا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے. عزاداروں بہت رو لیے, ایک منزل اور لینے دیجئے. کربلا میں کون کتنا پیاسا ہے, یہ کیسے طے کریں گے کہ علی اصغر زیادہ پیاسے تھے, حضرت علی اکبر زیادہ پیاسے تھے, کون سب سے زیادہ پیاسا تھا شہیدوں میں؟ عزاداروں 3 دلیلیں دوں گا کہ سب سے زیادہ پیاسا کون تھا. پہلی دلیل تو یہ کہ سکینہ نے بابا کی پیاس کا ذکر کیا. اے بابا کے گھوڑے بتا دے, پانی پلا کر مارا, میرا بابا پیاسا بہت تھا. دوسری دلیل, جب حضرت علی اکبر سے کہا نا کہ اپنی زبان میرے منہ میں دے دو, تو علی اکبر نے ایک لمحے کے لیے زبان منہ میں دی, پیچھے ہٹ کر کہا بابا آپ کی زبان میں کانٹے ہیں, بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. عزاداروں تیسری دلیل, جب میرے مولا سجاد اپنے بابا کا لاشا دفنانے آئے, تھکیں گے نہیں, اپنی آوازوں کو آپ کو اللہ اس کا اجر عطا کرے گا. میرے مولا جب بابا کا لاشا دفنانے آئے نا, تو بابا کا لاشا, بھیا کا علی اکبر کا لاشا, حضرت عباس کا لاشا, گنج شہیدہ, 5 جگہ جناب 5 لاشیں دفنائے. سارے شہیدوں کے لاشیں ایک جگہ, حضرت عباس کا لاشا نہر کے کنارے, اور رو رہے ہیں. تو ایک جملہ سن لیں, جب حضرت عباس کا لاشا اٹھانے لگے نا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا, لاشا ڈھلک جاتا تھا. اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر پہ لے جائے. جتنی چھوٹی قبر سکینہ کی ہے, عباس کی اصلی قبر بھی اتنی ہی ہے. جس کا قد اتنا لمبا تھا اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ اتنی تلواریں ماری کہ بدن کے جوڑ علیحدہ ہو گئے. چچا کا لاشا نہر پہ دفنایا, گنج شہیدہ میں سارے شہیدوں کو دفنایا, پھر 2 قبریں بنوائی. ایک مائیتی کی طرف علی اکبر کو لٹایا اور سرہانے کی طرف بابا کو لٹایا, اور لٹانے کے بعد حضرت علی اکبر سے کہا بھیا
تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو، تمہیں بابا کی ہمراہی مبارک ہو۔ اور پھر بابا کی قبر کو بند کر دیا اور عزاداروں اپنی انگشت شہادت سے دیکھا، سلام ہو امام سجاد پر۔ انگشت شہادت سے یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے مظلوم مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے بھوکا مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے گھیر کر مارا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب کر کے مارا۔ امام نے کیا لکھا؟ ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ مجلس ہو گئی عزاداروں، مجلس ختم ہو گئی۔ جو مسائل میں نے پڑھے ہیں حرم امام حسین میں ایک عالم نے پڑھے، مجلس ختم ہوئی تو روتے ہوئے عزادار نے ہاتھ پکڑ لیا، یہ تو بتائیے علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ اجرکم اللہ، یہ تو بتائیے حضرت علی اصغر کو امام سجاد نے کہاں دفنایا؟ وہ حاضر عزیز کہنے لگے مجھے نہیں پتا، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کہاں دفنایا۔ چلے گئے مجلس سے، گھر پہنچے، بستر خواب پر آنکھیں بند ہوئی، حسین نظر آئے۔ کہ میرے رونے والوں کو بتاؤ، میرے زین العابدین نے علی اصغر کو میرے سینے پر، میرا علی اصغر میرے سینے، اللہ 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 قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أيهم یا اللہ یا مردوں پر رحمت نازل فرما، یا اللہ انہیں کوئی غم نہ دے کی حاجات کو پورا فرما، اور پروردگار ہماری آخرت کو بہتر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمارے بچوں کو تعلیم و تقویٰ و روزگار عطا فرما، ہماری خواتین کو عفت و پاکدامنی عطا فرما، ہمارے علماء کو تقویٰ و پرہیزگاری عطا فرما، ہماری قوم کو اطاعت و فرمانبرداری عطا فرما، ہمارے سنی بھائیوں کو وطن کی محبت میں درگزر سے کام لینے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما، یا حسین